على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی بھی ان چیزوں کو نہیں بدلتا جنہیں لوگ بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ ہی فرما لیتا ہے تو پھر اس کے ارادے کو کوئی نہیں پلٹ سکتا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، جب تم دنیا میں کوئی رد و بدل دیکھو گے، کوئی تبدیلی دیکھو گے تو وہ آئے گی اللہ کی طرف سے، اور دنیا کے جو حاکم ہیں وہ اس تبدیلی کو تمہارے اوپر نافذ کریں گے، لیکن پہلے تمہارے اندر کوئی ایسی بات آئے گی جس سے اللہ کو یہ دکھ رہا ہے کہ اب میرے بندے ایسا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے، اور میرے بنائے ہوئے قانون کو وہ اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں، تو اب وہ دیکھ لیں کہ میرا بنایا ہوا قانون زیادہ آسان ہے یا جو بندے تمہارے اوپر لاگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے انتقال کر جائے، اس کے کچھ بیٹے ہوں کچھ بیٹیاں ہوں، اور بہت ساری وہ جائیداد چھوڑ کر جائے، زمین، روپیہ، پیسہ، تو اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اس مرنے والے کے جو لڑکے ہیں انہیں دگنا ملے گا، اور اس کی لڑکیوں کو اپنے بھائیوں کے مقابلے میں اکیرا ملے گا۔ لیکن پہلے مسلمانوں نے یہ عمل شروع کر دیا کہ بہنوں کو حصہ دینا ہی ختم کر دیا، لڑکیوں کے لیے حصے کو سمجھنا ہی ختم کر دیا۔ اگر تلاش کیا جائے گا مسلمانوں میں تو مشکل سے 5% ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد قانون اسلام کے طریقے سے پورا اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہوگا، اور 95% مسلمان آپ کو وہ ملیں گے جنہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ زمینوں میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے، کسی نے کہا شادیاں کرا دی تو حصہ ہو گیا، اور مکان میں حصہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے اگر کسی کی بہن نے حصہ مانگ لیا تو ساری زندگی کے لیے اس سے ناراض ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا یہ عمل دیکھ لیا کہ میرا بنایا ہوا شریعت کا قانون میرے بندوں کو بڑا بھاری معلوم ہو رہا ہے، وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس دور کی حکومت سے اس سے بھی زیادہ کرہ قانون سامنے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا اسلام تو بیٹیوں کو آدھا دلواتا تھا، ہم بالکل برابر کا دلوائیں گے۔ اب قانون وہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے اوپر لاگو کرنے کی کہ جتنا لڑکے کا حصہ ہوگا اتنا ہی لڑکی کا حصہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ تم سے فرما رہا ہے میرے بندو اب ذرا غور تو کرو، میرا بنایا ہوا قانون زیادہ مشکل تھا یا یہ جو قانون دنیا والے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ زیادہ مشکل تھا؟ اگر میرے بنائے ہوئے قانون پہ تم عمل کرتے میں تم سے ناراض نہیں ہوتا، اور تمہارے اوپر ایسے ظالم حاکم مقرر نہیں کرتا جو ایسے قانون بناتے جو تمہارے لیے اور زیادہ مشکل کے سامان بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ بندے پہلے خود ہٹتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے راستے سے، تب ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اگر وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر سیدھے سچے طریقے سے چلتے رہیں تو کوئی ان کے اوپر زبردستی کسی بھی طرح کا حکم لاگو نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ بیٹھکوں کے اندر جہاں 4 لڑکے بیٹھے ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں تو وہاں اس طرح کی تو باتیں کریں کہ بھائی ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، ایک مولوی یہ کہہ رہا ہے، اس کی مانے اس کی مانے، ہم سے بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو ہم کہتے ہیں
یہ تو ہمارے لیے عمل سے بھاگنے کی صورت ہو گئی کہ عالموں کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرا دیا ہوگا، وہ یہ کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا، اس کی مانے یا اس کی مانے۔ میں نے کہا کسی کی بھی مت مانو، سنو ہی مت عالموں۔ اتنا تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، آپ پڑھیے 5 وقت کی نماز، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا ہو۔ روزہ مہینے کا رمضان المبارک کے فرض ہے، یہ تو عام مسلمان بھی جانتا ہے، تو آپ روزہ رکھیے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کیجیے۔ آپ باریک باتوں میں کیوں جا رہے ہیں کہ وہ عالم یہ کہہ رہا ہے، وہ عالم یہ کہہ رہا ہے؟ پہلے موٹی موٹی باتوں پہ تو عمل کر لیں، ان پہ تو عمل ہو نہیں رہا ہے، باریکیوں کے اندر ویسے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہے، خالی ہمیں باتیں بنانا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، ان چیزوں سے ہمیں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے اور عمل سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک مسلمان لوٹ کر اپنے دینی عمل کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک انہیں عزت و سربلندی حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ زیادہ باتیں بنانے کے مقابلے میں جتنا بھی ہم سے ہو سکے، 5 وقت کی میں کہتا ہوں نہیں بھی پڑھ سکے تو 1 وقت کی پڑھ لیں۔ اللہ عادی بنائے گا، پھر 2 وقت کی پڑھ لیں گے، پھر 3 وقت کی پڑھ لیں۔ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو 1 دن کا چھوڑ کے رکھ لیں اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ تو نے تو پورے مہینے کا کہے مگر ہم سے نہیں رکھے جا رہے ہیں، ہم کبھی کبھی رکھ لیتے ہیں، اللہ کرم فرمائے گا پورے مہینے کی بھی توفیق دے دے گا۔ مگر کر کے دکھاؤ، چاہے تھوڑا عمل کر کے دکھاؤ یا زیادہ۔ تو ہمیں اس وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے، باتوں کے ساتھ ساتھ جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔